بربهم وزدناهم هدى آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سورۃ الکہف کا درس جاری ہے. گزشتہ کل آپ حضرات نے اصحاب کہف کے زمانے میں جو جابر و ظالم بادشاہ تھا اس کے ظلم کے تعلق سے آپ نے سماعت کیا کہ وہ اس وقت کے مسلمان عیسائیوں کو، جو حقیقت میں اس وقت مسلمان تھے، اللہ عز و جل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ماننے والے تھے، ان کو وہ تلوار کے زور سے جھوٹے معبودوں کی طرف جھکاتا تھا، اور جو اس کا کہنا نہیں مانتا تھا اسے تہ تیغ کر کے قتل کر دیا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو قرآن مقدس میں بیان فرمایا کہ وہ چند نوجوان تھے کہ جنہوں نے اس بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ ڈھونڈی اور ایک پہاڑ کی غار میں انہوں نے پناہ لی. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس غار میں انہیں گنتی کے کئی برس سلا دیا. ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں جگایا. لنعلم ای الحزبین، تاکہ دیکھیں دونوں گروہوں میں احصا لما لبثوا امدا، دونوں گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ دو گروہوں سے مراد خود اصحاب کہف ہیں کہ جب وہ جاگے تو ان میں دو گروہ ہو گئے. بعض کہنے لگے کہ ہم اتنا وقت سوئے ہیں، اور بعض کہنے لگے کہ ہم بہت وقت سوئے ہیں. یا دو گروہوں سے مراد خود اصحاب کہف اور اس زمانے کے لوگ جس زمانے میں یہ لوگ بیدار ہوئے. تو اصحاب کہف کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو ابھی سوئے ہیں، لیکن اس زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ یہ تم بہت پرانے لوگ نظر آتے ہو. تو اللہ عز و جل نے یہاں پر اسی کو ارشاد فرمایا کہ تاکہ ہم دیکھیں کہ دونوں گروہ میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے. یہ تو مختصراً پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا. اب اس کی تفصیل آگے ارشاد فرماتا ہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں کہ جو مشرکین مکہ نے آپ سے سوال کیا ہے، ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سناتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی. مطلب ان کے ایمان کو ہم نے اور پختہ کر دیا، ان کے یقین کو ہم نے اور کامل کر دیا. جبکہ اس زمانے میں بہت سے عیسائی لوگ تھے، لیکن بادشاہ کے ظلم و ستم کو دیکھ کر وہ اپنے عیسائی مذہب سے ہٹ گئے اور بادشاہ کے مذہب کو اختیار کر لیا اور گناہوں میں ملوث ہو گئے. بادشاہ نے انہیں چھوڑ دیا. لیکن یہ لوگ، ان کا یقین ایسا بڑھ گیا تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی وجہ سے اور اس کی دھارس کی وجہ سے
کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کی ڈھارس بندھائی، ہم نے ان کے دل پر ڈھارس بنا دی اور ان کو ایک دل میں پختگی اور یقین عطا کر دیا۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر جسے اس موڑ پر اس طریقے کا یقین پیدا فرما دے، ورنہ اچھے اچھے لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنے ایمان پر اللہ عز و جل سے استقامت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ ہمیں ہر موڑ پر استقامت کی توفیق عطا فرما، کہ ہم اپنے اس ایمان پر چاہے کیسی بھی بلا اور مصیبت آ جائے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ دنیا کی تھوڑی سی مصیبت کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ الفاظ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نکالنے لگ جاتے ہیں، تو یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی پریشانی کو دیکھ کر کچھ کا کچھ بک دیتے ہیں۔ گھر میں کسی کا اچانک انتقال ہو گیا، نوجوان تھا، اللہ عز و جل کی شان میں الٹے سیدھے الفاظ بولنے شروع کر دیے جاتے ہیں، تو یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے یہ توفیق عطا فرماتا ہے تو بڑی سی بڑی مصیبت اور پریشانی کے سامنے بھی وہ ان کے قدم رائے حق سے نہیں ڈگمگاتے ہیں، جیسا کہ اصحاب کہف کہ جب ان کو بادشاہ نے بلایا، چونکہ یہ سب کے سب نوجوان تھے اور بڑے خوبصورت اور بڑی اچھی قد والے نوجوان تھے، جب بادشاہ نے ان کو بلایا، ان کے سامنے اپنے سے پہلے قتل کیے جانے والے مومنین کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ لاشیں دیکھو، تمہارا بھی حال ایسا ہی ہوگا اگر تم نے ہماری بات پر یقین نہ کیا اور ہماری بات پر عمل نہ کیا۔ لیکن ان کو تو اللہ کی طرف سے ایک توفیق مل چکی تھی، ان میں سے ایک نمائندہ بن کر بولا۔ قرآن کریم اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ اس نے کیا کہا۔ پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی ڈھارس بندھائی، کب؟ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، جب کھڑے ہو کر بولے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ اے بادشاہ، یہ ڈائنا یا یہ مورتی، چونکہ اس نے اپنے بت کا نام ڈائنا رکھا تھا جو ایک مؤنث کی مورتی تھی، ایک عورت کی مورتی تھی اور اسی کی وہ پوجا کراتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس ڈائنا کے آگے ہم سر نہیں جھکا سکتے، یہ ہمارا پالنہار، ہمارا پروردگار نہیں ہے۔ ہمارا پروردگار تو وہ ہے کہ جس نے اتنے بڑے آسمان کو پیدا فرمایا ہے اور اتنی بڑی زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ ہمارا پروردگار یہ چھوٹا موٹا نہیں ہے، ہمارا پروردگار تو وہ ہے۔ پھر کہا لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی معبود کو نہیں پوجیں گے۔ تو ہم کو دھمکی دیتا ہے کہ ہم اس طریقے سے تیری بات میں آ جائیں اور تیرے معبود کی عبادت کریں۔ سن لے، قرآن کریم میں عربی لفظ میں قرآن کریم نے اس بات کو تاکید کے ساتھ بیان کیا۔ لن لگاتے اس وقت جبکہ کسی بات کی تاکید مقصود ہوتی ہے، یعنی ہرگز ہرگز ہم کسی معبود کو نہیں پوجیں گے اللہ کے علاوہ۔ لقد قلنا اذا شططا، ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی، یعنی ایسا تو ہو نہیں سکتا، لیکن فرض کر لو اگر ایسا ہو گیا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی، لہذا ایسا کام تو ہم نہیں کریں گے۔ اب بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ دیکھو تمہاری قوم کے لوگوں نے ہماری بات مان لی اور یہ آج عیش و آرام میں ہے، اس لیے تم بھی مان لو گے تو تمہیں بھی عیش و آرام مل جائے گا۔ تو اب بولے ہؤلائی قوم اتخذوا من دونہ آلہا، یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں، اللہ کے علاوہ یہ دوسرے معبود کی پوجا کرنے لگ گئے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو اگر جن لوگوں کو انہوں نے خدا بنایا ہے واقعی یہ خدا ہیں تو کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن سند، کوئی روشن نشانی، کوئی دلیل جو خدا ہونے پر دلالت کرے۔ ایک پتھر کی مورتی بھلا خدا کیسے ہو سکتی ہے جو اپنے آپ پر بیٹھی ہوئی ناپاک مکھی کو نہ اڑا سکے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چل پھر نہ سکے، اپنی صفائی میں غیر کی محتاج ہو، وہ بھلا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟
تو انہوں نے کہا یہ ہماری قوم جو بے وقوفی کر کے دنیا کے لالچ میں اور دنیا کی تھوڑی سی تکلیف کو دیکھ کر انہوں نے آخرت کے آرام کو چھوڑ دیا ہے، یہ بڑی بے وقوف قوم ہے، اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہو تو وہ دلیل ہمارے پاس لے کر آئے۔ پھر انہوں نے اعلان کیا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یہ بباغ دہل اس طریقے سے ان لوگوں نے بادشاہ کے بھرے دربار میں، جبکہ جلاد تلوار لے کر بادشاہ کے حکم کے اشارے پر تیار تھے کہ ادھر اشارہ ہو اور ادھر ان کی گردنیں اڑا دی جائے، لیکن یہاں اصحاب کہف کا یہ معاملہ یقین کامل، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اس کی ذات پر توکل کا یہ معاملہ رہا کہ انہوں نے بادشاہ کے سامنے اس طرح کی بات کہی اور در پردہ بادشاہ کو ظالم بھی بول دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور بت کو پوجتا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، جب تم ان سے اور جو کچھ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات بھی ڈال دی کہ ابھی تو ہم تمہیں اس طرح ترقی عطا فرما رہے ہیں اور تمہاری دھارس بنا رہے ہیں کہ تم بادشاہ کے سامنے ایسا کہہ رہے ہو، لیکن ان قریب تم ان سے الگ ہو جاؤ گے۔ الگ کیسے ہو جائیں گے؟ بادشاہ نے ان کی گفتگو کو تو سنا، لیکن ان کی گفتگو کا کچھ ایسا اثر بادشاہ پر ہوا، ایسی دہشت اس کے دل پر بیٹھی، تو بادشاہ نے بہانہ بناتے ہوئے کہا مجھے تمہاری جوانی پر ترس آتا ہے، تم لوگ نوجوان ہو، لہذا میں ایک دن کی مہلت تمہیں دیتا ہوں، ایک دن کی مہلت مجھ سے لے لو اور پھر سوچ سمجھ کر واپس میرے دربار میں آ جانا، تم جو کہو گے تمہاری بات پر عمل کیا جائے گا۔ یہ تمام کے تمام نوجوان وہاں سے چلے گئے۔ میں نے گزشتہ کل بتایا تھا کہ تمام نوجوان ایک ساتھ نہیں آئے تھے، بلکہ بادشاہ نے الگ الگ کر کے انہیں بلایا تھا، جن کی تعداد تقریباً 8 کے قریب تھی۔ اب ان میں سے ایک شخص جا کر جنگل کے ایک کنارے میں درخت کے نیچے پریشانی کے عالم میں سوچ و بچار میں بیٹھ گیا کہ کیا کیا جائے۔ اتنے میں دوسرا شخص بھی آیا۔ یہ دوسرا شخص آنے والا پہلے شخص کو نہیں جانتا تھا کہ یہ کس مصیبت میں یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ایک ایک کر کے 8 کے 8 وہاں پر موجود ہو گئے، لیکن کوئی بھی اپنی پریشانی دوسرے سے نہیں بتا رہا تھا، اس لیے کہ خوف تھا کہ کہیں یہ بادشاہ کا جاسوس نہ ہو۔ لیکن کچھ دیر خاموشی رہنے کے بعد ان کی باتیں اور ان کے مقصد آپس میں چھپ نہ سکے اور ظاہر ہو گیا کہ سب ایک ہی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اب انہوں نے مشورہ کیا اور یہ بات ضرور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے تو ان کے دلوں پر دھارس بندھائی اور پھر ہم نے ان سے کہا کہ سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لے لینا۔ تو انہوں نے یہ مشورہ طے کیا کہ ہم اور آپ چل کر ایک پہاڑ کی کھو میں چھپ جاتے ہیں، کل جب بادشاہ کے سپاہی ہم کو ڈھونڈیں گے تو ہم انہیں نظر نہیں آئیں گے۔ الغرض یہ 8 کے 8 مشورہ کر کے وہاں سے نکل گئے اور ایک دور جنگل میں جو ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ میں ایک بہت بڑی کھو تھی، غار تھی، اس کی طرف یہ لوگ جانے لگے۔ راستے میں انہیں ایک دھوبی ملا اور یہ دھوبی بھی مسلمان تھا، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، ابھی تک بادشاہ نے اس کو بھی نہیں بلایا تھا۔ جب ان لوگوں کو دیکھا، ان کے حالات کو دیکھا، ان سے باتیں پوچھی تو انہوں نے اپنے مقصد کو ظاہر کیا۔ تو اس دھوبی نے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لو، میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ وہ دھوبی بھی ان کے ساتھ میں ہو گیا۔ دھوبی کے ساتھ میں ایک کتا تھا جس کا نام قطمیر تھا۔ اس نے کہا کہ میرا یہ کتا بھی میرے ساتھ چلے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر تمہارا یہ کتا ہمارے ساتھ رہے گا تو ہو سکتا ہے کہیں بھونکنے لگ جائے،
جس کے سبب ہم پکڑ میں آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی، یعنی انسانوں سے بات کرنے کی طاقت عطا فرمائی۔ وہ کتا انسانی زبان میں بولا کہ اللہ کی قسم مجھے ساتھ لے لو، میں کبھی بھی تمہارے لیے خطرے کا سبب نہیں بنوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے اس کتے کو یہ طاقت ملی، ان لوگوں نے اس کتے کو بھی ساتھ میں لے لیا۔ بزرگان دین اس کتے کے نام کے فضائل بتاتے ہیں، اس کتے کے نام کے فضائل بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیے اولیاء کرام کی صحبت کہ اگر اولیاء کرام سے کسی ناپاک جانور کو بھی نسبت ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی رحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ اس کتے کے اور بھی فوائد میں آگے بتاؤں گا، اور یہ بھی بزرگوں نے فائدہ اس کا بیان کیا کہ اگر کتے بھونکتے ہو تو اگر اس کا نام لے لیا جائے تو وہ کتے تمہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اگر کہہ دیا جائے کہ قطمیر یا من قطمیر تو وہ کتے جو ہے تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور بھی انشاءاللہ اس کے فوائد ہیں جو آگے میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ الغرض یہ لوگ سب جا کر ایک غار میں جا کر عصر کے وقت عبادت میں مشغول ہو گئے۔ عصر سے مغرب تک عبادت کرتے رہے۔ جب مغرب کا وقت آیا کچھ تھکان محسوس ہوئی تو سو گئے، اور ایسے سوئے کہ ان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ سب سے جب الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو۔ ینشر لکم ربکم من رحمتی، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ یہیئ لکم من امرکم مرفقا، اور تمہارے کام میں آسانی کا سامان بنا دے گا۔ تو اگر ہم بھی اللہ کے لیے اگر دنیاوی تکلیفوں کو سہن کریں گے، کہ بھئی ہمارا معاملہ یہ رہتا ہے کہ ذرہ برابر کوئی دنیاوی تکلیف آئی ہم اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر رزق ہمیں دو طریقے سے مل رہا ہے، ایک حلال طریقے سے اور حرام طریقے سے، لیکن حلال طریقے سے کم اور حرام طریقے سے زیادہ، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہماری آزمائش ہو، ہم اس حرام طریقے کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اصحاب کہف کی طرح اسی طریقے سے اگر ہم اپنے دل کو تسلی دیں اور یہ بات دل میں بٹھائیں کچھ بھی ہو میں اپنے رب عز و جل کی نافرمانی نہیں کروں گا، تو ہمارے لیے بھی رب کا ارشاد یہی ہوگا کہ ہم تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دیں گے اور تمہارے معاملے کو آسان فرما دیں گے۔ تو یقیناً ان تمام باتوں پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ قرآن مجید انہی باتوں کی، قرآن مجید میں نے پہلے بتایا کہ مقصد واقعہ سنانا نہیں، قرآن مجید نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں ان پر عمل کرنا مقصد ہے۔ الغرض یہ ایسے کیسے ہی سوتے رہ گئے، اب آگے کیا ہوا انشاءاللہ اس کو آئندہ کل میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کل جو سوالات کیے گئے تھے ان کے جوابات ارشاد فرمائیے۔ کل کا پہلا سوال آیت کریمہ کا ترجمہ میں نے پوچھا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول اور سارے نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ کون سے پارے میں؟ پارہ تو میں نے بتا دیا تھا، آیت نمبر بتائیے، بتائیے آپ آیت نمبر 40 صحیح ہے؟ ہاں ماشاءاللہ آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو یہاں پر ہمارے آقا کی کیا تعریف ہے؟ دیکھیے اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ میرے یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، اگر کسی کی نرینہ اولاد نہ ہو تو یہ اس کے لیے عیب ہوتا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اولاد نرینہ کا نہ ہونا یہ آپ کے فضائل ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے، اس لیے کہ بیٹا باپ کا وارثدار ہوتا ہے کہ نہیں کسی نہ کسی چیز میں، اور اللہ کے رسول کو اللہ نے اپنے رسول اور اپنے محبوب کو ایسا یکتا بنایا ہے کہ بعد میں بیٹا ہونے کے بعد وہ یہ نہ کہے کہ ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں۔ اس لیے نرینہ اولاد میں سے
اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا بھی فرمائے تو جو ہے وہ زندگی ہی میں انتقال فرما گئے. جیسے حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم ایک روایت کے مطابق آقا علیہ السلام کے صاحبزادے ہوئے لیکن بچپن میں انتقال فرما گئے. اور ایک وصف یہاں بیان فرمایا خاتم النبیین، یعنی تمام نبیوں سے آخری نبی. دیکھیے آخری جو ہوگا وہ بے مثل و بے مثال ہوگا، بے مثل و بے مثال ہوگا، کیونکہ آخری لفظ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ اس صفت کا کوئی دوسرا موصوف نہیں ہو سکتا. اس تعریف کے ساتھ کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ اگر دوسرا ہو جائے گا تو پھر آخری آخری باقی نہیں رہے گا. تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا آخری بنایا ہے کہ دوسرا اگر آخری ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ امپوسیبل اور محال ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں ہے. تو یہ آخری، اور بھی اس کی جو ہے فضیلتیں اور جو تعریف کے جو یہاں پر معاملات بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تقریر کے موضوع میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ آخری نبی ہونا یہ بہت بڑا وصف ہے، آخری نبی ہونا بہت بڑی صفت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کی شان میں قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ جس بادشاہ نے عیسائیوں سے بت پرستی کرائی اس کا نام کیا تھا اور اس کی بادشاہت کون سی سن عیسوی میں ہوئی؟ بتائیے آپ. کیا نام تھا؟ تقیانوس نہیں تھا کوئی، ہاں دقیانوس، دال سے دقیانوس اس کا نام تھا. آپ کی طرف سے یہ سوال ہوا تھا کیا امام کے پیچھے قرات کرنا جائز ہے؟ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ یا سورت امام کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو امام کے پیچھے قرات کرے اس سے بہتر ہے کہ اس کے منہ میں انگارہ ہو، لہذا امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی. بہت سی حدیثیں اور قرآن پاک میں بھی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اذا قرأت القرآن جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے قرآن کو سنو، ہے نا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے قرآن کو سنو. اور بہت سی حدیثیں بھی امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کے تعلق سے مروی ہے. کل جن سوالات کے آپ کو جوابات دینے ہیں انہیں سماعت فرمائے. ترجمہ میں نے وہاں بورڈ پہ لکھوا دیا ہے، آپ لوگ وہاں نقل کر لیں گے لیکن یہاں سن لیجئے. نمبر 1، ایک غیب کی خبریں بتانے والے، چونکہ قرآن مجید میں آیا یا ایھا النبی، اور نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں بتانے والا، تو ترجمہ کیا جائے گا ایک غیب کی خبریں بتانے والے، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب، چمکا دینے والا آفتاب. اس آیت کریمہ میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو حاضر ناظر کہا گیا. کہتے ہیں نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں، تو یہ آیت کریمہ حاضر و ناظر کی دلیل ہے. یہ آپ کو ڈھونڈ کر لانا ہے قرآن مجید کے پارے میں، 22ویں پارے کے اندر ہے یہ آیت بھی، اور 50 آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 20 کے درمیان اس کو ڈھونڈنا ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 20 کے اندر اس آیت کو آپ کو ڈھونڈنا ہے. یہ آیت آپ کو وہیں ملے گی. اس کا نمبر بتانا ہے، اور ہو سکے تو جو یاد کر لے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جو قرآن مقدس میں قرآن کی آیت کے ذریعے ہے وہ بھی آپ کو یاد ہو جائے گی. دوسرا سوال جو درس سے تعلق رکھتا ہے، اصحاب کہف کے کتے کا نام کیا تھا اور آج ہم اس نام سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اصحاب کہف کے کتے کا نام کیا تھا اور آج ہم اس نام سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ان دونوں سوالات کے جوابات آپ کو کل دینے ہیں. ترجمہ آیت کریمہ کا وہاں لکھ دیا ہے، آپ حضرات جاتے وقت وہاں سے نقل کر لیں. آپ کی طرف سے کوئی سوال کرنا چاہے تو کر لیں. ان کا سوال یہ ہے کہ قبرستان میں زمزم کا پانی برکت کے لیے اگر کوئی چھڑکنا چاہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کوئی ایسا سوال جو نماز وغیرہ سے تعلق رکھتا وہ پوچھے. ہاں، یہ سوال انہوں نے یہ کیا کہ جنازے کی نماز میں صرف امام ہی دعا پڑھیں گے یا سارے مقتدی بھی دعا پڑھیں گے؟
انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کل اس سوال کے جواب کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا.